کہ ایک عشق مجازی ہوتا ہے۔ عشق مجازی میں اگر محبوب کوئی چیز چھین لے تو بہت خوشی ہوتی ہے، ایک الگ سرور ہوتا ہے، الگ انداز ہوتا ہے۔ ایسے ہی جب لیلا کی طبیعت خراب ہوئی، لیلا کو خون کی ضرورت ہوئی، تو مجنوں اپنا خون دینے کے لیے آیا اور روز آتا، تازہ خون نکلواتا اور لیلا کے لیے دے دیتا۔ جب لیلا ٹھیک ہو گئی، لیلا صحیح ہو گئی، تو اس نے ایک بزم رکھی، ایک محفل رکھی کہ تمام غربا مساکین کو بلایا جائے اور ان کو خیرات بانٹی جائے۔ تمام لوگ آ گئے، غربا آ گئے، مساکین آ گئے، فقراء آ گئے، اور انہی میں مجنوں بھی آ گیا۔ ایک لائن لگی ہوئی تھی اور قطار در قطار لوگ آتے جا رہے تھے، لیلا سب کو خیرات دیتی جا رہی تھی۔ جب مجنوں کا نمبر آیا تو مجنوں نے بھی اپنا کٹورا آگے بڑھایا، تو لیلا نے اس کا کٹورا پھینک دیا، اس کا کٹورا ٹوٹ گیا اور مجنوں کے ایک تھپڑ بھی مار دیا، بھری بزم میں، بھری محفل میں۔ جب اس نے یہ ماحول دیکھا تو خوشی میں جھوم اٹھا، کٹورا اٹھایا اور اس کے ٹکڑے جوڑنے لگا اور مستی میں جھومنے لگا۔ کسی نے کہا، مجنوں تجھے یہ بےعزتی دی گئی ہے، تیری بےعزتی کی گئی ہے اور تو سرور و مستی میں ہے، تو بالکل پاگل اور دیوانہ آدمی ہے۔ مجنوں نے کہا، پاگل میں نہیں ہوں، پاگل تم لوگ ہو، اس لیے کہ یہاں پر اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ جسے لیلا نے تھپڑ مارا ہو یا اس کا کٹورا توڑ دیا ہو، اس کا کاسا توڑ دیا ہو۔ لیلا نے یہاں پر میرا کٹورا توڑا ہے، میرا کاسا توڑا ہے، میرے تھپڑ مارا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لیلا مجھ سے بہت پیار کرتی ہے۔ اگر کسی اور کے تھپڑ مارا ہوتا، کسی اور کا کٹورا پھینکا ہوتا تو ہم کہتے بھی، لیکن اس نے اتنی بھیڑ میں، اتنے مجمع میں میرے تھپڑ مارا ہے، میرا کاسا پھینکا ہے۔ یہ ہو گیا عشق مجازی والوں کا حال، کہ اگر محبوب ان سے کوئی چیز چھین لے تو ان کا حال یہ ہوتا ہے، سرور و مستی میں پاگل سے ہو جاتے ہیں۔ اور جب عشق حقیقی انسان کو ہو جاتا ہے، پھر محبوب اگر کوئی چیز چھین لے یا عطا کر دے تو پھر ان کا حال کیا ہوتا ہوگا۔ ایسے ہی ایک انسان تھا، اس کا تجارت کا کام تھا، اس کا مال جاتا تھا باہر بکنے کے لیے اور وہ بہت اچھا کام کرتا تھا۔ تو ایک دن اسے خبر ملی کہ تمہارا مال غرق ہو گیا، تمہارا مال برباد ہو گیا، سمندر میں ڈوب گیا۔ تو اس نے کہا، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اور اس نے الحمدللہ کہہ کے پھر اپنی عبادت کرنا شروع کر دیا، کیونکہ عابد تھا اور بہت ہی نیک پرہیزگار انسان تھا۔ کچھ مہینوں کے بعد پھر کسی نے خبر دی کہ تمہارا مال صحیح و سالم ہے، تمہارا مال برباد نہیں ہوا بلکہ تمہارا مال صحیح ہے۔ تو اس نے کہا، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ کہنے والے نے کہا کہ جب پہلے تمہارا مال ڈوب گیا تھا، برباد ہو گیا تھا، یہ تمہیں خبر ملی تھی، تب بھی تم نے کہا تھا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اور اب تمہیں خبر ملی ہے کہ بچ گیا ہے، پھر بھی تم نے الحمدللہ کہا، تو یہ سمجھ میں نہیں آیا معاملہ کیا ہے۔ اس نے کہا، پہلے میں نے اس لیے کہا کیونکہ پہلے جب مجھے معلوم چلا کہ میرا مال ڈوب گیا تو مجھے خوشی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، تاکہ میں اس سے فریاد نہ کروں، میں اس سے گریہ ازاری نہ کروں کہ میرا مال چلا گیا ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، اب میں اس کو لے کر بیٹھ جاؤں۔ حالانکہ جو مال برباد ہوا میرا تھا، جو مال غرق ہوا تھا، تو اس میں کوئی نہ کوئی بہترائی ضرور ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے۔ میں نے اس نیت سے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو میرے حق میں کیا تھا وہ بہتر کیا تھا۔ میرا مال اگر برباد ہو گیا تو اس میں میرے لیے کچھ بہترائی تھی، اس لیے میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا الحمدللہ۔ جب مجھے اب معلوم چلا کہ میرا مال صحیح و سالم ہے، تب بھی میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اس لیے تاکہ میں غرور گھمنڈ نہ کرنے لگوں کہ میرا مال واپس مل گیا، میری دولت مجھے واپس مل گئی، تو مجھے گھمنڈ نہ آ جائے، مجھے غرور و تکبر نہ آ جائے، اسی لیے میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو یہ عشق حقیقی والوں کا حال ہے۔ ایک عاشق تھا، اس سے کسی نے کہہ دیا کہ بھائی عشق ایک ڈھونگ ہے۔ اس نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے، پھر تجھے اس سے کوئی جدا کرے، تو گلی گلی پھرا کرے، اسے تسبیحوں پہ پڑھا کرے، تو اسی کا نام جپا کرے،
پھر میں تجھ سے کہوں عشق ایک ڈھونگ ہے، تو نہیں نہیں کہا کرے۔